سینئر صحافی سلیم صافی نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اصل ڈیل عمران خان اور اس ملک کے مقتدر حلقوں کے درمیان 2014 میں ہوئی تھی، جو پچھلے کئی سالوں سے روبہ عمل ہے۔ اپنے ویلاگ میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے اپنی پریس کانفرنس میں سب پر واضح کر دیا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، میڈیا میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہ کیا جائے۔ ان کا حکم سر آنکھوں پر، ہم اس کی بات نہیں کرتے، لیکن اصل ڈیل کی بنیادیں تو 2011 میں آصف زرداری کے دور حکومت میں رکھی گئی تھیں۔ سلیم صافی کا کہنا تھا کہ اس کو باقاعدہ ڈیل کی شکل اس وقت ملی جب نواز شریف نے پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ چلایا۔ اس کے بعد دھرنوں سے پہلے جنرل راحیل شریف کی قیادت میں مقتدر حلقوں نے عمران خان سے ڈیل کی، جس میں طاہر القادری کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈیل کے تحت دھرنے ہوئے، لاک ڈاؤن ہوا، بہت سارے لوگوں کو دوسری پارٹیوں سے توڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا، میاں نواز شریف کو حکومت سے نکال کر جیل میں ڈالا گیا، زرداری صاحب اور باقی قیادت بھی جیل میں گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ڈیل کے تحت عدالتوں کو مینج کیا گیا، ثاقب نثار جیسے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے تحت میڈیا کو استعمال کر کے عمران خان کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اس سارے عرصے میں اسی ڈیل کا سہارا لے کر مختلف ریاستی اداروں کو اپنے لیے ڈھال بنائے رکھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ڈیل کے نتیجے میں ہر طرح کی ڈھیل مل جانے کے باوجود وہ معیشت، خارجہ پالیسی سمیت کسی اور میدان میں پاکستان کو آگے لے کر نہ جا سکے۔ معیشت کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا، جبکہ خارجہ محاذ پر انہوں نے جس افراط و تفریق کا مظاہرہ کیا، اس نے پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ اسے چین کا ساتھی رہنے دیا اور نہ ہی امریکہ کا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان شاید ایسے واحد حکمران ہیں جو زرداری اور نواز شریف کے مقابلے میں بہت بری طرح ریاستی اداروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سو زرداری یا نواز شریف مل کر پاکستان کے ریاستی اداروں کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو تنہا تنہا عمران خان نے پہنچا دیا۔ تاہم سلیم صافی کا کہنا ہے کہ بادی نظر میں جو ڈیل جنرل راحیل شریف کے دور میں کی گئی تھی وہ اب اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اس کی علامات انہوں نے ماضی قریب میں پیش آئے کچھ واقعات کو قرار دیا ہے۔ سلیم صافی پہلے صحافی نہیں جنہوں نے اس ڈیل کے خاتمے کی بات کی ہے۔ اس سے پہلے نیا دور کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے سینئر صحافی نجم سیٹھی ڈیل کے خاتمے کی بات کر چکے ہیں، اور انہوں نے اس ڈیل کی طرف اشارہ کیا تھا جس کا سلیم صافی نے قدر تفصیل میں تذکرہ اپنے ویلاگ میں کیا ہے۔ جمعہ 7 جنوری کو نیا دور کے پروگرام خبر سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا تھا کہ ہم ڈیل کی بات نہیں کرتے کیونکہ ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ ڈیل کی بات نہ کریں۔ ہم تو بڑے پابند ہیں کہ اگر ہمیں ہماری فوج اسٹیبلشمنٹ کہہ دے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی بات نہ کریں، تو آپ تو حاضر سائیں، نہیں بات کرتے ہم، مگر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیل کے بغیر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس وقت تک مجھے ایک ڈیل نظر آ رہی ہے جو 2014 میں جنرل راحیل شریف اور عمران خان میں ہوئی تھی۔ نجم سیٹھی نے کیا کہا، سنیے۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ڈیل ویل کی بات تو ہم نہیں کرتے، مگر اس میں ہم ضرور، کیونکہ ہمیں کہہ دیا گیا کہ ڈیل کی بات نہ کریں، ٹھیک ہے، تو ہم تو بڑے پابند ہیں، ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیں یہ کہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے اور کوئی بات نہ کریں، آپ حاضر صحیح، ہم نہیں بات کرتے۔ مگر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیل کے بغیر بھی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، یا ڈیل کے اندر کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اس وقت تک تو مجھے ایک ہی ڈیل نظر آ رہی ہے رضا، اور وہ ڈیل ہے جو 2014 میں ہوئی تھی عمران خان کے ساتھ، جنرل راحیل شریف کی، اور اس کے بعد وہی ڈیل چل رہی تھی کہ نواز شریف کو نکالنا ہے، عمران خان کو لانا ہے، دھرنا بنانا ہے، اس کے بعد کوشش کرنی ہے نکالنے کی، پھر پیناما میں جس قسم کا پریشر ہمیں پتہ ہے عدالتوں پہ آ جاتا ہے، اس قسم کا پریشر آیا، اور پھر کس قسم کی چیزیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو وہ تو ڈیل جو ہے وہ چل رہی تھی، جو الیکشن بھی ریگ ہو گئی، آگے ڈیل ہو گئی۔ ابھی حال ہی تک تو بالکل پکے تھے کہ جی ڈیل تکڑی جا رہی ہے، اب ہمیں پتہ چلا کہ ڈیل کے اندر دراڑ آ گئی، تو پرابلمز آ گئے ہیں، اور اب ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے، ہماری جو چڑیا ادھر ادھر گھومتی ہے، اور آپ کے بھی چڑے ہوں گے، کوے ہوں گے، سارے کہاں کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ پرانی ڈیل جو ہے وہ کچھ اب جیسے کہتے ہیں نا اٹس شپ ریکٹ، مطلب ہے کہ وہ اردو میں کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، شپ ریکٹ، کہ کشتی جو ہے وہ کریش ہو گئی ہے نا، جہاز
पत्थरों जी। पे आके क्रैश कर दिया। अब आते हैं उन अलामात की तरफ जो ये वाज़े करते हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में जो एक करार था उसके बारे में इस्टेब्लिशमेंट अब ये इशारे देने पर मजबूर है कि वो उसे याद नहीं। इमरान खान ने गुज़श्ता बरस के आखिर में ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को उनसे ओहदे के हटाने के हवाले से अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए इन्हें फ़ौज की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी किए जाने के बावजूद तकरीबन 50 दिन तक